بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 43، تحمل اور وفائے وعدہ۔ ایک بار سلطان فیروز تغلق نے بنگالہ پر فوج کشی کی تھی۔ اس مہم میں اس کا بیٹا فتح خاں بھی ہمرکاب تھا۔ اگرچہ شہزادہ صغیر سن تھا مگر اور بچوں کی طرح اس کو لہو و لعب کا شوق بالکل نہ تھا۔ صبح سے دوپہر تک اور شام سے پہر رات گئے تک نوشت و خواند میں مصروف رہتا۔ مجلس داری اور سواری کے اوقات میں جو امور پیش آتے ان کو اس خوبی سے فیصل کرتا کہ بڑے بڑے ذی عقل و سن رسیدہ حیران رہ جاتے۔ ایک روز نیند کا غلبہ ہوا، مکتب سے اٹھ محلے خاص کو چلا۔ راہ میں ایک پیرے زال دہائی دیتی سامنے آئی اور کہا، میرا شوہر اور لڑکا سنار گاؤں سے کچھ مال خرید کر سلطانی لشکر میں بیچنے کو لا رہے تھے۔ یکایک ڈاکو ٹوٹ پڑے اور سب مال و متاع لوٹ لیا۔ جب وہ مصیبت کے مارے لٹ پٹ کر شاہی لشکر کے قریب لہرانا بل کھانا، فصیل 4 دیواری، وفائے وعدہ، وعدہ نبھانا، وعدے کی تکمیل، صغیر سن کم عمر چھوٹا، لہو و لعب کھیل کود، پہر رات، رات کے پہلے یا پچھلے 3 گھنٹے، رات کا پہلا یا پچھلا حصہ، نوشت و خواند لکھنا پڑھنا، سن رسیدہ بوڑھا، معمر بڑی عمر کا، پیرے زال بوڑھی عورت، لٹ پٹ لٹ لٹا کر تباہ ہو کر پہنچے ہیں تو سپاہیوں نے جاسوسی کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ اب یہ بے کس بے وارثی بڑھیا داد خواہی کے لیے تیرے پاس آئی ہے۔ نیک بخت شہزادہ تو بڑھیا کا دردناک ماجرا سن کر بہت کڑھا اور بولا، اچھا مائی، اگر سچی ہے تو 2 گواہ لا جو تیرے بیان کی تصدیق کریں۔ بڑھیا بولی، بیٹا گواہ تو بہت ہیں پر میں ڈرتی ہوں کہ آنے جانے میں دیر لگی تو پھر تم تک رسائی دشوار ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر کہا، خیر میں اسی جگہ کھڑا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گواہ لاؤ۔ غرض بڑھیا چلی گئی اور شہزادہ منتظر کھڑا رہا۔ خادموں نے عرض کیا کہ مبادا تمازت آفتاب باعث مضرت ہو، اگر فلاں درخت کے سائے میں قیام کیجیے تو مناسب ہے، مگر شہزادے نے وہاں سے قدم اٹھانا خلاف وعدہ سمجھا، دھوپ کی سختی کو برداشت کیا اور وہیں کھڑے کھڑے بڑھیا کے گواہوں کا بیان سنا، اور جب یقین ہو گیا کہ بڑھیا سچی ہے تو اس کو ساتھ لے کر باپ کے پاس گیا۔ لیکن بادشاہ سوتا تھا، اس لیے شہزادے کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک کہ وہ بیدار ہو، اور کیفیت واقعہ سن کر ان دونوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اس کام میں شہزادے کو اتنی دیر لگی کہ اس دن دوپہر کا کھانا قریب شام کے بے وارثی لاوارث، جس کا کوئی والی وارث سرپرست اور خبرگیر نہ ہو، کڑھنا، رنجیدہ ہونا، افسوس کرنا، جی جلانا، ہمدردی کرنا، منتظر انتظار کرنے والا، مبادا خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ تمازت آفتاب سورج کی گرمی، باعث مضرت نقصان کا سبب، تکلیف دہ رہائی قید سے چھٹکارا، نجات آزادی۔ کھایا، اگر وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو گوارا نہ کرتا تو وہ لازوال خوشی جو ایک مظلوم کی داد رسی سے حاصل ہوئی، کھانے اور سونے سے ہرگز نصیب نہ ہوتی۔